السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ قال اللہ تبارک وتعالی قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گرامی قدر معزز سامعین اور محترمہ مکرمہ ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج کا یہ پروگرام ایک تعزیت کے سلسلہ میں ہے۔ کچھ حضرات مجھ سے واقف ہیں، میں موضوع سے باہر بات کرنے کا عادی نہیں، سادگی کے ساتھ کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ دعا فرمائے اللہ جل شانہ حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موت ایک ایسا معاملہ ہے جو میرے اور آپ کے سب کے ساتھ پیش آنے والا ہے۔ ہم سے پہلے لوگوں کے ساتھ پیش آ چکا ہے۔ ہمارے سامنے بہت سارے لوگوں کی جان نکل رہی ہے۔ ایک دن ہمارے بارے میں بھی یہ اعلان ہوگا۔ کوئی اندازہ نہیں ہے کہ ہم میں سے کس کا کفن فروخت ہونے کے لیے دکان پر آ چکا ہے، کس گلی میں زندگی کا سورج غروب ہونے کو ہے۔ یہ ایک ایسا سربستہ راز ہے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ عزرائیل علیہ السلام کو بھی ایک دن پہلے معلوم نہیں ہوتا کہ کل میں نے اس شخص کی جان نکالنی ہے، بلکہ اس کو بھی ان ٹائم اسی وقت بتلایا جاتا ہے۔ مشہور واقعہ ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے زمانے تک عزرائیل علیہ السلام کو اختیار تھا، آپ انسانی شکل میں بھی آ جایا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے، پھر ان کو کہہ بھی دیا کرتے کہ میں جان نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ بہت سارے واقعات کتابوں میں اس کے موجود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک ایسا تھا۔ تو ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، وہ اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، مجلس لگی ہوئی تھی، تو ایک شخص مجلس میں کھڑا تھا کہ اتنے میں اچانک دربار اقدس میں حضرت عزرائیل علیہ السلام داخل ہوئے۔ فرشتے اللہ کی ایک مخلوق ہیں، باقی انسانوں سے افضل ہیں، البتہ انبیاء علیہم السلام ان سے افضل ہیں۔
مجموعی طور پر انسان ساری مخلوق سے افضل ہے۔ بحیثیت انسان ہونے کے فرشتوں سے انسان افضل ہے، لیکن 4 مقرب فرشتے عام انسانوں سے افضل ہیں۔ ہاں انبیاء علیہم السلام سے افضل نہیں، انبیاء علیہم السلام اللہ کے بعد سب سے افضل۔ تو بات کہیں دور نہ نکل جائے، سلیمان علیہ السلام اپنی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ سلیمان علیہ السلام ان 4 شخصوں میں سے ہیں جن کو اللہ جل شانہ نے پوری دنیا کی حکومت عطا فرمائی تھی۔ 4 آدمیوں کو اللہ نے دنیا کی حکومت عطا فرمائی، 2 مسلمان ہیں، 2 کافر ہیں۔ 2 مسلمان حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ الرحمت، اور 2 کافر نمرود اور بخت نصر۔ ان کو اللہ نے پوری دنیا پر حکومت عطا فرمائی، لیکن سلیمان علیہ السلام کی حکومت بڑی تھی، اس لیے کہ آپ کی حکومت انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات پر بھی تھی، پرندوں پر بھی تھی۔ سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں تشریف رکھتے تھے۔ آپ کا ایک تخت تھا جو آپ کا معجزہ بھی تھا، بہت بڑا تخت تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے 8 میل میں اترتا تھا، 3 لاکھ کرسیاں اس پر بچھائی جاتی تھی، ہوا اس کو لے کر چلتی تھی۔ تو سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک شخص حاضر ہوا کہ پیچھے پیچھے اسرائیل علیہ السلام بھی تشریف لے آئے، اور اس شخص کو گھور گھور کر دیکھنے لگے۔ وہ شخص گھبرا گیا اور اس نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اس بابا جی سے مجھے ڈر لگ رہا ہے، آپ مجھے کسی اور ملک میں بھیج دیں۔ سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، ہوا جو ہے وہ اٹھا کر اس آدمی کو دوسرے ملک میں لے گئی۔ اسرائیل علیہ السلام تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، بھائی فلاں آدمی کو کیوں گھور گھور کر دیکھ رہے تھے؟ تمہاری وجہ سے وہ خوف زدہ ہو گیا۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے کہا، یا نبی اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ اس آدمی کی روح فلاں ملک میں قبض کرو، اور وہ یہاں کھڑا ہے۔ میں پریشان تھا کہ موت میں 1 منٹ باقی ہے اور یہ یہاں کھڑا ہے، تو میں اس کو تلاش کر رہا تھا، میں نے دیکھا آپ کے دربار میں کھڑا ہے۔ اب میں پریشان تھا کہ وہاں کیسے پہنچے گا یہ۔ حدیث میں آتا ہے جب کسی انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو جہاں اس کی موت متعین ہوتی ہے اس کے لیے وہاں کی حاجت پیدا کر دی جاتی ہے، وہ اس اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہاں موت آ جاتی ہے۔ تو میں پریشان تھا کہ یہ وہاں کیسے پہنچے گا۔ آپ نے مہربانی فرمائی کہ وہاں پہنچا دیا۔ میں اس کی روح قبض کرنے کے لیے آیا تھا۔ گویا کہ اسرائیل علیہ السلام کو بھی اسی وقت پتہ چلتا۔ پھر اسرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی تو ہے کہ جان نکالیں، مگر کیا اسرائیل علیہ السلام کا کوئی اختیار بھی ہے؟ اختیار کچھ نہیں۔ اللہ جل شانہ نے ایک مرتبہ اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، کیا کبھی کسی پہ ترس بھی آیا؟ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ 2 آدمیوں پر ترس آیا۔ کس آدمی پر؟ کہا یا اللہ ایک دن ایک کشتی تھی جو دریا میں جا رہی تھی، کشتی پر بہت سارے مسافر سوار تھے، ایک عورت بھی تھی جس نے اسی کشتی میں ایک بچے کو جنم دیا تھا، 1 یوم کا اس کا بچہ تھا۔ یا اللہ اچانک آپ کا حکم ملا کہ کشتی کو غرق کر دو اور سب سواریوں کو ڈبو دو اور اس بچے کو ایک تختے پر اکیلا چھوڑ۔ یا اللہ مجھے ترس آیا، اس بچے کا کیا بنے؟
جس کے ماں باپ فوت ہو گئے اور کشتی پر ہے، ملا نہیں رہا، کشتی ٹوٹ گئی، اس تختے پر اس کا کیا بنے؟ دوسرا کہا یا اللہ مجھے دوسرا شداد پر ترس آیا، جس نے اللہ کے مقابلے میں خدائی کا دعویٰ کی، پھر اس نے جنت بنائی، اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی، جب وہ بن کر تیار ہو گئی، یا اللہ پھر وہ جنت کو دیکھنے کے لیے جنت میں داخل ہونے لگا۔ یا اللہ جو ہی اس نے پہلا قدم اپنی بنائی ہوئی جنت میں رکھا تو مجھے حکم ہوا کہ اس کی جان نکال لی جائے۔ مجھے ترس آیا کہ کم بخت کو دیکھنے تو لیتے، اتنی جو محنت مشقت کی، تو اللہ تعالیٰ مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا عزرائیل تو عجیب ہے، تجھے دونوں مرتبہ ایک ہی آدمی پر ترس آیا۔ یہ شداد وہی تھا جسے جبرائیل نے اس تختے سے اٹھا کر پالا تھا، ہم نے اس کو بغیر ماں باپ کے پالا تھا، اور جب یہ بڑا ہو گیا تھا اس نے ہمارے مقابلے میں خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا۔ بات اس لیے سنائی کہ عزرائیل علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی فقہ کے 4 بڑے مشہور امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل۔ امام مالک امام مدینہ کے نام سے مشہور ہے، 10 لاکھ احادیث کے حافظ تھے، 16 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد کے تلے اصحاب صفہ کے چبوترے پر حدیث پڑھانے کا شرف حاصل ہوا۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرض حج کیا، اس کے بعد کبھی حج کے لیے یا عمرے کے لیے تشریف نہیں لے، اور تشریف نہ لے جانے کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش نظر تھی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی مدینہ میں مر سکتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ مدینہ میں مرے، کیونکہ جو شخص مدینہ میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو یہ بات پیش نظر تھی کہ مدینہ میں موت آئے، لیکن جو ہی حج کو کوئی قافلہ روانہ ہوتا تو طبیعت بے چین ہوتی۔ ایک دن ایک عجیب کیفیت ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ کاش کہ کبھی پتہ چل جائے نا کہ میری عمر کتنی ہے۔ یہ دعا کر کے سو گئے، خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو آپ سے بھی یہی درخواست تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے دل چاہتا ہے مگر مدینہ سے نکلنا بھی نہیں چاہتا، خوف لگا ہے کہ کہیں مدینہ سے باہر موت نہ آ جائے، تو کاش کہ مجھے پتہ چل جاتا نا کہ میری کتنی عمر باقی ہے تو میں بھاگ کر ایک حج کراتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اس طرح 5 ہاتھ کھڑا کر کے اس طرح، اب مسئلہ بن گیا کہ 5 سال باقی ہیں، 5 مہینے باقی ہیں زندگی کے، 5 دن باقی ہیں، 5 گھنٹے باقی ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ کوئی سمجھ نہ آئے کیا مطلب ہے بات کا۔ اس وقت خواب کی تعبیر کے بہت بڑے ماہر تھے دنیا کے امام ابن سیرین، اس امت میں صحابہ کرام اور اہل بیت کے بعد سب سے بڑا معبر ابن سیرین ہے، جن کی تعبیریں مشہور ہیں۔ صرف بات کو جوڑنے کے لیے کہ بات ذرا سمجھ میں آ جائے، ان کی تعبیر کا ایک قصہ بھی عرض کیا کرتا۔ امام ابن سیرین کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، کہا کہ حضرت میں اپنی چارپائی کے نیچے آگ دیکھتا ہوں خواب میں۔ آپ نے فرمایا جلدی کرو، مکان کو خالی کرو، آگ لگنے والی ہے۔ وہ گیا، اس نے جو ہی مکان خالی کیا آگ لگ گئی۔ پھر ایک شخص آیا ایک دن اور اس نے کہا حضرت میں خواب میں آگ دیکھتا ہوں،
اپنی چارپائی کے نیچے؟ تو ابن سیرین نے فرمایا جاؤ چارپائی کے نیچے سے جگہ کھودو، وہاں خزانہ دفن۔ تو ایسا ہی ہوا۔ دیکھنے والوں نے کہا حضرت لفظ دونوں ایک ہیں، خواب دیکھنے والوں نے خواب دیکھا ہے اور آپ نے تعبیر اللہ، تم یہ خواب نہیں دیکھ سکتے۔ خیر بڑے اصرار کے بعد اس نے بتلایا کہ خواب امام مالک نے دیکھا ہے۔ کہا پوچھو کوئی استخارہ کیا تھا؟ بتلایا گیا کہ حضرت میں یہ دعا کر کے سویا تھا۔ فرمایا اشارہ ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ، 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی صرف اللہ کو علم ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثِ، بارش کب ہوگی صرف اللہ کو علم۔ موسم بنتا ہے، موسمیات والے کہتے ہیں بارش آئے گی مگر نہیں آتی، موسمیات والے کہتے ہیں فلاں دن موسم صاف رہے گا مگر صاف نہیں رہتا۔ صحیح علم، حقیقی علم اللہ کے پاس۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، صحیح علم اللہ کے پاس ہے، صحیح علم اللہ کے پاس ہے۔ آج کے دور میں ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کر لی، الٹرا ساؤنڈ ہے، دیگر ٹیسٹز ہیں، ان سے پتہ چل جاتا۔ لیکن وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ کا صرف یہ معنی نہیں کہ بچہ ہے یا بچی ہے، بلکہ یہ معنی بھی ہے نیک ہے یا بد ہے، زندہ رہے گا یا درمیان میں فوت ہو جائے گا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ کے علم میں ہے رحم میں کیا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا ہونے والا ہے یہ اللہ کو علم ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کس جگہ پر موت آئے گی یہ صرف اللہ کے علم میں ہے۔ وقت بھی متعین ہے اور جگہ بھی متعین ہے، اور ایسا سربستہ راز ہے کہ عزرائیل علیہ السلام کو بھی علم نہیں۔ لیکن اسلام ایک کامل دین ہے، بات ذرا دھیان سے سمجھیں گے۔ اسلام ایک کامل دین ہے، اسلام زندگی کے تمام احکامات سکھاتا ہے، پیدائش سے لے کر وفات تک تمام معاملات میں رہنمائی کرتا ہے۔ بچہ پیدا ہوا، شریعت کا حکم ہے کان میں اذان دو، کیا وجہ ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے 70 وجہیں لکھی ہیں کان میں اذان دینے کی، 70 وجہیں ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں تھا، ایک چھوٹے جہان میں تھا، اب دنیا میں آیا یہ ایک بڑا جہان ہے، پھر قبر میں جائے گا وہ اس سے بھی بڑا جہان ہے، پھر آخرت میں جائے گا وہ اس سے بھی بڑا جہان ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں تھا جہان چھوٹا تھا، اس کی چیزیں بھی چھوٹی چھوٹی، اب دنیا میں آیا بڑے جہان میں آ گیا، اس کی چیزیں بھی بڑی بڑی ہیں۔ تو بڑی بڑی چیزوں کو دیکھ کر ان کی عظمت دل میں آئے گی۔ اسلام نے پہلے دن اپنی تربیت کا آغاز کیا اللہ اکبر، چیزیں بڑی نہیں ہیں، بڑا کون ہے؟ جی سارے بولو نا، بڑا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ پہلی آواز کان میں یہ لگنی چاہیے کہ بڑا اللہ بڑا ہے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان چوک لگاتا ہے، شیطان کے چوک لگانے کا وقت آیا۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے جب آدمی آذان دیتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو اب شریعت نے حکم دیا، ادھر شیطان چوک لگانے کے لیے آیا، ادھر شریعت کا حکم آیا کہ آذان دو تاکہ شیطان اس کے قریب نہ آ سکے۔ تو اسلام نے اپنی تربیت کا آغاز یہاں سے کیا۔ کہاں تک کیا؟ دنیا کے تمام ادارے ہیں، ایج کا ایک وقت متعین ہے، اس عمر کا بچہ ہم لیں گے، اس سے زیادہ عمر کا نہیں لیں گے، ملازمت کے لیے وقت متعین ہے، مگر اللہ کے ہاں معاملہ بالکل الٹ ہے۔
اللہ کے ہاں تربیت کا آغاز پیدائش سے ہوتا ہے اور کب تک جاری رہتا ہے؟ آخری لمحے تک، زندگی کے آخری لمحے تک۔ تو یہ جو موت ہے اس کے بھی شریعت نے احکامات بتلائے ہیں۔ ہم کیونکہ مسلمان ہیں اور اسلام دین کامل ہے، اس لیے اسلام نے اس کے بھی احکامات سکھائے ہیں۔ مثلا ایک آدمی بیمار ہو گیا، شریعت نے احکامات بتلائے کہ بیمار کی بیمار پرسی کرو، پوچھنے کے لیے جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی کسی مسلمان کو پوچھنے کے لیے جاتا ہے، اگر وہ دن کو گیا تو شام تک، رات کو گیا تو صبح تک، 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ تو بیمار کو پوچھنے کے لیے جانا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جب تم کسی بیمار کے پاس جاؤ تو بیمار سے اپنے لیے دعا کراؤ۔ ہمارے ہاں تو بیمار کے لیے دعا کرنے کا رواج ہے، بیمار سے دعا کروانے کا رواج نہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ دعا کس سے کراؤ؟ توجہ ذرا میری طرف رہے گی، کس سے کراؤ دعا؟ بیمار سے۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے بیمار مریض کی دعا جبرائیل کی دعا کی طرح ہے۔ کیا مطلب؟ جس طرح جبرائیل کی دعا قبول ہوتی ہے اس طرح مریض کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ لہذا دعا کے لیے کہو، اس کو پوچھنے کے لیے جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوچھنے کے لیے جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک حدیث میں عجیب واقعہ تھا کہ مسجد نبوی میں یہودیوں کا ایک لڑکا آیا کرتا تھا، کبھی کبھی آتا، حضور علیہ السلام کے مجلس میں بیٹھتا۔ اس وقت تک یہود کو مدینہ سے نکالا نہیں گیا تھا، مجلس میں بیٹھ جاتا۔ اچانک وہ آنا بند ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو صحابہ کرام نے بتلایا کہ وہ تو بیمار ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو عجیب اتفاق یہ تھا کہ اس کا والد جو تھا وہ اس کے سرہانے بیٹھ کر تورات پڑھ رہا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو اس نے دیکھتے ہی، آپ کو دیکھتے ہی تورات کو بند کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے بعد پوچھا کیا پڑھ رہے تھے؟ اس نے کہا جی میں تورات پڑھ رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا لوہا گرم ہے، اللہ کا نبی بہت ذہین ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا اس کتاب میں میرا بھی ذکر ہے؟ جو تم پڑھ رہے تھے اس میں میرا ذکر بھی کہیں ہے؟ وہ کیونکہ یہودی تھا، اس نے کہا نہیں اس میں آپ کا ذکر تو نہیں، آپ کا ذکر تو نہیں ہے۔ جو ہی اس نے یہ بات کی تو لڑکے نے، جو کہ بیمار تھا اور زندگی کے آخری سانس لے رہا تھا، اس نے اشارہ کیا کہ مجھے بٹھایا جا۔ اس کو بٹھایا گیا تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذب ابی، میرا والد جھوٹ بول رہا ہے، یہ جو کتاب میرا والد پڑھ رہا ہے تورات، اس میں آپ کا ذکر تو آپ کا ذکر رہا، اس میں تو آپ کے صحابہ کا ذکر بھی موجود ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کا ذکر صحابہ اور اہل بیت کا ذکر سابقہ کتابوں میں، تورات میں اور انجیل میں موجود ہے۔
اس میں تو آپ کے صحابہ کرام کا ذکر بھی موجود ہے، آپ کے دوستوں کا ذکر بھی موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ اب کام بن گیا، بچے نے حق کو پہچان لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹا کلمہ پڑھو۔ اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا، والد نے کہا کہ جو یہ کہتے ہیں اس کو قبول کر۔ بچے نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہوتے ہی اس کی جان نکل گئی۔ علماء نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ یہ جب خود آ رہا تھا اس وقت اس کو دعوت نہیں دی، اور اب اس کو دعوت دی، سے معلوم ہوا کہ دین کی دعوت بھی سلیقے سے دینی چاہیے، اسی طرح تیر نہیں مار دینا چاہیے، طریقے سے بات کرنی چاہیے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دعوت میں اگر 3 باتیں موجود ہوں، بات سچ ہو، جھوٹ نہ ہو، کہنے کا طریقہ صحیح ہو، بات سچ ہو، جھوٹی نہ ہو، کہنے کا طریقہ صحیح ہو، نمبر 3 اخلاص سے کہی جائے، پھر اگر وہ پتھر پر بھی مار دی جائے تو ممکن نہیں ہے کہ اس پر اثر نہ ہو۔ تقدیر تو پتھر کی بھی بدل سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ اس کو دل سے تراشا جائے۔ بات کہیں دور نہ نکل جائے۔ بات تو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بیمار کی بیمار پرسی کرے، اور اگر بیمار پر موت کے آثار ظاہر ہو جائیں، موت کے آثار 4 ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ یہ آثار ظاہر ہوں تو موت آئے گی ورنہ نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے جی، مگر حکماء نے یہ لکھا ہے اور یہ تجربے سے ثابت ہے، اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ موت کے آثار 4 ہیں۔ نمبر 1 سانس تیز چلنا شروع ہو جائے، نمبر 2 ناک ٹیڑھی ہو جائے، نمبر 3 ٹانگیں اپنا سہارا چھوڑ دیں، نمبر 4 آنکھیں آسمان کی طرف لگ جائیں۔ تو بس سمجھو کہ اب موت کے چانس زیادہ ہیں اور زندگی کے چانس کم ہیں۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ اب شریعت کا حکم ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ شریف پڑھنا ہے۔ اس کو کلمہ پڑھنے کا کہنا نہیں ہے، کہنا نہیں ہے، پڑھنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت کا وقت بڑا مشکل وقت ہے، بڑی مشکل گھاٹی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی زبان سے انکار نکل جائے اور ساری زندگی کے کیے ہوئے اعمال برباد ہو جائیں۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ بیمار آدمی کو کلمہ پڑھنے کا کہنا نہیں، اس کے پاس بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ اگر آپ ایک مریض کے پاس بیٹھ کر کلمہ پڑھ رہے ہیں، اس نے آپ کا کلمہ سن کر پڑھنا شروع کر دیا، ایک بار کلمہ پڑھ لیا، جب ایک بار کلمہ پڑھ لیا اب اس کو دوبارہ کلمہ پڑھنے کا بھی نہیں کہنا اور اس سے کوئی اور بات بھی اب نہیں کرنی، تاکہ یہی کلام اس شخص کی آخری کلام ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے جس شخص کی پہلی کلام لا الہ الا اللہ ہو اور آخری کلام بھی لا الہ الا اللہ ہو جائے تو اگر وہ 1000 سال بھی زندہ رہا تو اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ اور ایک عجیب لطیفہ مجھے یاد آیا، لطیفے کا معنی عجیب بات۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ ہیں احمد بن اشکاب رحمہ اللہ تعالی، امام بخاری کے استاد ہیں۔ امام احمد بن اشکاب انہوں نے بخاری شریف کی آخری حدیث بھی نقل کی۔
یہ جو امام احمد بن اشکاب ہیں جنہوں نے یہ روایت بیان کی ہے، جب ان کا آخری وقت آیا، اتفاق یہ ہے کہ اس وقت بھی وہ یہ حدیث بیان کر رہے تھے، اور انہوں نے جب یہ کلمات کہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس شخص کی آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو، دخل الجنہ، وہ یہ الفاظ کہہ رہے تھے اور دنیا سے رخصت ہو، حدیث بھی بیان کر رہے تھے اور اسی حالت میں ان کا دنیا سے جانا ہو گیا، انتقال ہو۔ تو میت کے پاس بیٹھ کر کلمہ شریف پڑھے، اس کو کلمہ پڑھنے کا کہے نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے دیار میں رواج ہے کہ جب ہم چارپائی پر کندھا بدلتے ہیں اس وقت کیا کہتے ہیں؟ کہہ لیجئے، کوئی گناہ کی بات نہیں، اس وقت کہتے ہیں کلمہ شہادت، اور پھر کچھ لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث میں جو لقین الشہادہ کے الفاظ آتے ہیں، ہم شاید وقت بھول گئے ہیں، وہ یہ وقت نہیں ہے، وہ موت کے وقت کا وقت ہے، وہ وقت ہے کلمہ پڑھنے کا، اور اس وقت ہم ایران توران کی باتوں میں مصروف رہتے ہیں، آپ اس کو پہچان رہے ہیں، فلاں سے بات کر رہے ہیں، فلاں کو دیکھ رہے ہیں، آپ نے دوائی لی ہے، طبیعت کیسی ہے، اس وقت ہم ان باتوں میں مشغول رہتے ہیں جو کلمہ پڑھنے کا وقت ہے، اور اس وقت ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ کلمہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے، یہ اس میت کے لیے استغفار کرنے کا وقت ہے۔ کلمہ پڑھنے کو ناجائز نہیں کہہ رہا، دیکھو مسئلے کو ملانا جلانا نہیں، گڑبڑ نہیں کرنی۔ ہمارا جو یہ بر صغیر ہے نا، اس میں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہم گڑبڑ بہت کرتے ہیں، مسئلے کو ملا جلا دیتے۔ کلمہ پڑھنے کو ناجائز نہیں کہہ رہا، ثواب کا کام ہے، لیکن یہ اس کا وقت نہیں۔ اب وقت کس بات کا ہے کہ مرنے والا اگر مرد ہے تو پھر چارپائی لے جاتے وقت سارے راستے میں اگر مرنے والا مرد ہے تو آہستہ آہستہ کہتے جائیے اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ، آپ بھی میرے ساتھ کہہ لیں اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ، یا اللہ مرنے والے کی مغفرت فرما دے، یا اللہ مرنے والے کی مغفرت فرما دے۔ اور اگر مرنے والی عورت ہے تو پھر لفظ بدل جائیں گے اللہم اغفر لہا، اللہم اغفر لہا، اللہم اغفر لہا، یا اللہ اس عورت کی مغفرت فرما دے۔ تو اب راستے میں اس کی مغفرت کی دعا کرتے جائیں، اور جب آپ جنازہ لے کر پہنچ گئے، جنازہ تیار ہو گیا، اب اخلاص کے ساتھ میت کے لیے دعا کرنے کا وقت آیا ہے۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں دو مسئلے بڑے عجیب ہیں۔ ویسے ہم مذہبی لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، دین کے بارے میں ہمیں بڑی معلومات ہیں، اور جب کبھی دین کے کسی مسئلے پر تبصرہ کرنا ہو تو پھر ہمیں تبصرہ بھی بہت آتا ہے۔ لیکن آیا میت کو غسل دینا بھی آتا ہے یا نہیں آتا؟ اگر تبا مبارک پر گرا نہ ہو تو باپ کی میت پڑی ہے، گھنٹوں گزر گئے ہیں، بیٹے موجود ہیں، بھائی موجود ہیں، عزیز و اقارب موجود ہیں، انتظار کی جا رہی ہے، مسجد کا خادم مل جائے، وہ آ کر میت کو غسل دے، چاہے اس بیچارے کو خود نہ دینا آتا ہو۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ میں ویسی گپ لگا رہا ہوں، ایسا ہوتا ہے نا۔ باپ کی میت پڑی ہے، بیٹا غسل کا طریقہ نہیں جانتا، حالانکہ حدیث میں آتا ہے جس شخص نے کسی میت کو اللہ کی رضا کے لیے غسل دیا، وہ غسل دینے والا گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح پہلے دن کا معصوم بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ غسل دینا اتنا بڑا ثواب۔ لیکن اگر میں یہ پوچھ لوں کہ غسل
کتنے لوگوں کو میت کو غسل دینا آتا ہے؟ تو کیا خیال ہے بھائی، سب کو ہی آتا ہوگا نا؟ بہت مشکل بات ہے۔ غسل دے لیا، باپ کی وراثت کا میں حقدار ہوں، میرا دعویٰ وراثت کا ہے، تعلق کا دعویٰ ہے، رشتہ داری کا دعویٰ ہے، لیکن گھنٹوں گزر گئے، غسل دینا یہ بھی میرا حق ہے، یہ میرا دعویٰ نہیں ہے۔ کبھی آج تک نہیں سنا کہ کسی آدمی نے میت پر آ کر کہا ہو میں اس کا بیٹا ہوں، غسل دینا میرا حق ہے؟ سنا ہے کبھی؟ دیکھیں مسجد میں بیٹھے ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہم نے آج تک نہیں سنا کسی آدمی نے کہا ہو بھائی میں نے غسل دینا ہے، میں بیٹا ہوں، میں بھائی ہوں۔ غسل دینا میت کا حق ہے یا نہیں؟ میت کا پہلا حق ہے۔ میں کفن کے لیے پیسے تو دے سکتا ہوں، مگر کفن دینے کا طریقہ کیا ہے یہ آج تک سیکھنے کی میں نے زحمت نہیں کی۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اب اگلا مرحلہ آ گیا جنازہ پڑھنے کا۔ جنازے میں بھی ہماری صورتحال یہی ہے کہ ہاتھ باندھ کر تو ہم کھڑے ہوں گے، مگر کتنے لوگوں کو جنازے کی دعا آتی ہے؟ کتنے لوگوں کو جنازے کا طریقہ آتا ہے؟ یہ مسئلہ قابل غور ہے کہ جنازے کا طریقہ کتنے لوگوں کو آتا ہے اور جنازے کی دعا کتنے لوگوں کو آتی ہے۔ تو کیا خیال ہے میرے والد گرامی جس نے ساری زندگی میری پرورش کی، مجھے پالا، خود بھوک پیاس برداشت کی، مشکلات برداشت کی، آج لوگ تو اس کے جنازے پر دعائے مغفرت کر رہے ہوں اور مجھے دعائے مغفرت کے الفاظ بھی نہ آتے ہوں، تو یہ اچھی بات ہوگی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ آپ میرا خیال ناراض بیٹھے ہیں کیونکہ میں تو موروثی ملا نہیں ہوں، میرے باپ دادا ملا نہیں تھے، تو بھائی میں تو جنازے پر، میں تو اس موقع پر یہی باتیں کیا کرتا ہوں، میں تو انہی باتوں کا عادی ہوں۔ ذرا غور فرمائیے، یہ میرا اور آپ کا سب کا مسئلہ ہے، یہ صرف ملا کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو کیا خیال ہے کہ لوگ تو میرے والد صاحب کے جنازے پر دعا پڑھ رہے ہوں اور جو باپ کی وراثت کا دعوے دار ہے اس کو دعا کے الفاظ نہ آتے ہوں، تو کیا شرم کی بات ہے یا نہیں ہے؟ اور ایسا بھی دیکھا گیا ہے، باپ یہاں فوت ہو گیا، بیٹا دبئی میں ہے، بیٹا انگلینڈ میں ہے، بیٹا جاپان میں ہے، باپ کے جنازے پر بیٹا آ رہا ہے، 22 گھنٹے بیٹے کا انتظار ہوتا رہا۔ بیٹا جب پہنچا تو بیٹا تو جنازے کا طریقہ بھی نہیں جانتا، دعائے مغفرت بھی نہیں جانتا، جس کی وجہ سے میت کو روکا گیا ہے، وہ تو جنازے کا سلیقہ بھی نہیں جانتا۔ تو بھی جنازے کا طریقہ بھی سیکھنا چاہیے، غسل بھی سیکھنا چاہیے، میت کو غسل کس طرح دیا جاتا ہے سیکھنا چاہیے۔ جنازہ تیار ہو گیا، حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کسی مسلمان کے جنازے میں اللہ کی رضا کے لیے شرکت کی، کوئی اور مقصد نہیں تھا، اس کو 2 قرات، جس کو 1 قرات ثواب ملتا ہے، اور جو تدفین تک شریک رہا، دفن کرنے تک، اس کو 2 قرات ثواب ملتا۔ صحابہ کرام نے عرض کی قرات کیا ہے؟ 2 احادیث میں مختلف مضمون ہے۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا قرات احد پہاڑ سے زیادہ ہے، ایک فرمایا قرات کیا ہے؟ جہنم سے 3 خندقیں دور کر دیا جاتا ہے، اور 1 خندق کا فاصلہ زمین و آسمان کے فاصلے سے زیادہ ہے۔ مسلمان کے جنازے میں شریک ہو، جنازہ پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد اب سب سے پہلا کام یہ ہے کہ میت کو اس کی منزل پر پہنچایا جائے۔ ہمارے ہاں بہت مرتبہ اس طرح ہوتا ہے کہ پھر میت کو رکھ لیا جاتا ہے،
زیارت کرنے کے لیے، بس جنازہ ہو گیا، اب میت کو اس کی منزل پر پہنچاؤ۔ حدیث میں آتا ہے نیک آدمی کہتا ہے عجلونی عجلونی، جلدی کرو جلدی کرو، اور برا آدمی کہتا ہے مجھے کہاں لے جا رہے ہو، تمہیں معلوم نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا۔ تو اس کو اس کی منزل پر پہنچاؤ، اور جب اس کی منزل پر قبر میں پہنچا دیا جائے، قبر میں اتار دیا جائے، تو پھر اتنی دیر اس کی قبر پر کھڑے ہو کر توبہ اور استغفار کرتے رہو جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کیا جاتا۔ یا اللہ مرنے والے کی مغفرت فرما دے۔ یہ قصہ ختم ہو گیا۔ اب دو چیزیں باقی رہ گئی، ایک ہے تعزیت، ایک ہے ایصال ثواب۔ میری بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ایک ہے تعزیت، ایک ہے ایصال ثواب۔ تعزیت کرنا سنت ہے، ایصال ثواب جائز ہے۔ تعزیت کیا ہے؟ کہ مرنے والے کے عزیز و اقارب سے اظہار ہمدردی کیا جائے، تسلی کے کلمات کہے جائے، مل کر بھی کہے جا سکتے ہیں، ٹیلی فون پر بھی کہے جا سکتے ہیں، خط بھی لکھا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت کے لیے تشریف بھی لے گئے ہیں، آپ علیہ السلام نے خط بھی لکھا ہے، اور آپ علیہ السلام کے پاس بعض اوقات آپ سفر سے آئے، جس کی بعد میں فوتگی ہو گئی تھی، اس سے پہلے کہ آپ جاتے وہ آ گیا، تو آپ نے وہاں آ کر بھی تعزیت، وہاں پر بھی تعزیت فرمائی۔ تو تعزیت کیا ہے؟ تسلی کے کلمات۔ اور ایصال ثواب کیا ہے؟ کچھ پڑھ کے، کچھ نیکی کر کے اپنے مرنے والوں کو پہنچانا۔ اب یہ مسئلہ ذرا دھیان سے سمجھنا، ملانا نہیں، گڑبڑ نہیں کرنی۔ ایصال ثواب کوئی نیکی کر کے، صدقہ کر کے، خیرات کر کے، قرآن کریم پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے، کلمہ شریف پڑھ کے اپنے مرنے والے کو پہنچانا، بخشنا، اس کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ ایصال فارسی کا لفظ ہے، ثواب عربی کا لفظ۔ ایصال کا معنی ہوتا ہے پہنچانا، یعنی ثواب کا پہنچانا۔ ثواب کا پہنچانا، ثواب کس نے پہنچانا ہے؟ جی بھائی بول نہیں رہے آپ، ثواب کون پہنچائے گا؟ اللہ پہنچاتا ہے نا۔ بابا ہم تو قبر میں نہیں جا سکتے، کوئی چیز آپ دے کر آ سکتے ہیں اندر؟ جو جاتا ہے وہاں وہ آتا ہی نہیں، وہی جانے تہے خاک تماشا کیا ہے۔ تو ثواب کس نے پہنچانا ہے؟ جی آپ آہستہ بول رہے ہیں۔ ثواب کون پہنچاتا ہے؟ ثواب اللہ تعالی پہنچاتے ہیں۔ تو ثواب پہنچانے کی درخواست بھی کس سے کرنی ہے؟ مسئلہ دھیان سے سمجھنا۔ ثواب پہنچانا ہے اللہ نے، درخواست کس سے کرنی ہے؟ تو اللہ سے جب میں نے درخواست کرنی ہے تو اس کے لیے میں کسی اجتماع کا محتاج ہوں؟ کسی دن کا محتاج ہوں؟ جب ریکویسٹ اللہ سے کرنی ہے، درخواست اللہ سے کرنی ہے، تو اس کے لیے نہ میں کسی دن کا محتاج ہوں، نہ میں کسی اجتماع کا محتاج ہوں، نہ میں کسی فرد کا محتاج ہوں، بلکہ ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے۔ ادھر سے میں نے پڑھنا شروع کیا، جتنا میرا اخلاص ہوگا اتنا ہی۔ کیا خیال ہے؟ اخلاص کے بغیر بھی کوئی بات ہے؟ انما الاعمال بالنیات، فائنل بات ہے۔ نیت جیسی ہوگی ویسا ثواب ملے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اب میں نے پہنچانا ہے ثواب، میری نیت ثواب کی ہے تو ثواب پہنچے گا، میری نیت دکھلاوے کی ہے پھر کیا پہنچے گا؟ ناراض نہیں ہونا، میری نیت جس کی ہے وہی ہوگا،
کیونکہ اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے، میرا فیصلہ نہیں ہے، میرے اور آپ کے آقا و مولا امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ۔ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوی، انسان کے لیے وہ ہے جس کی وہ نیت کرتا۔ تو اگر میں ثواب کی نیت سے حاضر ہوا تو ثواب ملے گا، میں اس نیت سے آیا کہ لوگ دیکھ لیں تو اب ثواب ثواب نہیں ملے گا۔ اچھا ایک اور بات کرتے ہیں، ناراض نہیں ہونا۔ میرا باپ فوت ہوا، میری ماں فوت ہوئی، میرا بھائی فوت ہوا، ایمانداری سے بتلائیں جس اخلاص کے ساتھ میں اپنی ماں کے لیے پڑھ سکتا ہوں، میں اپنے باپ کے لیے پڑھ سکتا ہوں، کوئی اور میرے لیے اسی پوزیشن میں پڑھ سکتا ہے؟ جی ہمارا عجیب طرز ہے کہ کھانا بنا لیا، کھانا بنا کے کسی مدرسے میں پیغام بھیج دیا، ناراض نہیں ہونا، بات کو سمجھنا ہے۔ مدرسے میں پیغام بھیجا کہ ہم نے ایصال ثواب کرانا ہے، والد صاحب کو آپ طلباء کرام کو بھیج دیجئے۔ جو بچے صبح سے لے کر شام تک مار مار کے قاری صاحب نے پڑھا کے صبح سے قاری صاحب نے وہ تھکے بیٹھے ہیں، شام کو قاری صاحب نے ان کو بھیج دیا کہ جاؤ قرآن کریم پڑھاؤ۔ اب ذرا اندازہ لگائیں کہ جس خلوص سے میں اپنے باپ کے لیے پڑھ سکتا تھا، یہ بچے اس خلوص سے پڑھ سکتے ہیں؟ یہ اب پڑھنے کی پوزیشن میں ہے؟ تو میں اپنے والد کے لیے خود کیوں نہیں پڑھتا؟ میں اپنی ماں کے لیے خود کیوں نہیں پڑھتا؟ ممکن ہے آپ کو یہ باتیں گراں گزر رہی ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں، مگر میں اپنے والد کے لیے جس خلوص سے پڑھ سکتا ہوں کوئی دوسرا اس خلوص سے نہیں پڑھ سکتا۔ لہٰذا مجھے اپنے والد کے لیے خود پڑھنا ہے، اپنی والدہ کے لیے خود پڑھنا ہے۔ مجھے ایک واقعہ عجیب یاد آیا، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں ہندوستان کے، ان کے والد صاحب مولانا محمد احمد صاحب فرماتے ہیں، قاری طیب صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب میں نے قرآن کریم حفظ کیا تو میرے والد نے مجھے بلایا اور بلا کر کہا کہ بیٹا طیب ایک بات یاد رکھنا کہ میں نے تمہیں قرآن تمہارے لیے نہیں پڑھایا، اپنے لیے پڑھایا ہے، قرآن میں نے تمہیں اپنے لیے پڑھایا ہے، بس ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں تمہیں۔ کہا ابا جی فرمائیے۔ کہا بیٹا نصیحت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے بھولنے میں جلدی نہ کرنا، تھوڑی دیر کرنا، جلدی نہ کرنا، مجھے بھولنے میں جلدی نہ بھول جانا، بھول تو جانا ہی ہے۔ آدمی کو اگر وفات پر یہ بات کہی جائے تو بڑی گراں گزرتی ہے، مگر 2 سال کے بعد جب پوچھا جائے کہ سناؤ کیا حال ہے، کتنا عرصہ ہو گیا قبرستان گئے ہوئے، کہتے ہیں کہ عید کے دن گیا تھا۔ بھول جاتے ہیں یا نہیں بھول جاتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں بابا۔ جن لوگوں کو کل دفن کرتے وقت یہ پوزیشن تھی کہ جان لبوں پر تھی، آج ان کو دنیا سے گزرے ہوئے زمانہ گزر گیا، آج ہم ان کی قبروں کے نشانات بھی بھول گئے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو جب میں اپنے والد کو بھول گیا، اپنی ماں کو بھول گیا، تو کیا میری نسل مجھے نہیں بھولے گی؟ مجھے بھولے گی، مجھے بھولے گی۔ آج جس مجلس اور محفل پر مجھے فخر ہے، کیا میرے باپ کو یہ محفل میسر نہ تھی؟ اس کو بھی میسر تھی، اس کو بھی رشتہ دار میسر تھے، اس کی رشتہ داری مجھ سے زیادہ تھی، مگر آج ہم اس کو بھول گئے یا نہیں بھول گئے؟ تو ہماری نسلیں بھی ہمیں بھول جائیں گی۔ تو کہا کہ میرے باپ نے کہا کہ بیٹا مجھے بھول تو جانا ہی ہے، جلدی نہ کرنا، تھوڑی دیر لگانا۔ تو جب آپ یہ واقعہ بیان کر رہے تھے تو فرمایا میں نے اپنے والد کو بھولنے میں دیر کی، اس لیے کہ میرے والد کے انتقال کو آج 30 سال کا زمانہ گزر گیا،
جب میرے والد کا انتقال ہوا تھا اس دن سے میں نے ارادہ کیا تھا کہ روزانہ 1 پارہ قرآن کریم کا پڑھ کے بخشوں گا۔ 30 سال میں کبھی ناغہ نہیں ہوا۔ میں نے اپنے باپ کو بھولنے میں دیر کی۔ ایسی اولاد اللہ ہر کسی کو نصیب فرمائے۔ این سعادت بزور بازو نیست، مگر یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ ایسی اولاد کسی کو نصیب ہو جائے یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، تو اس کا فضل ہے جس کو چاہے عطا فرما دے، اس کی عنایت ہے۔ تو ایصال ثواب پر بات کرنا چاہ رہا تھا۔ تعزیت اور ایصال ثواب دونوں علیحدہ علیحدہ چیز۔ ایصال ثواب کے لیے ہمارے بیچارے بعض لوگ بہت سادہ ہوتے ہیں، قرآن کریم پڑھ لیا، پڑھ کے بیٹھے ہیں، اب انتظار میں مولوی صاحب ملیں گے، مولوی صاحب کو کہوں گا میں نے آپ کو بخشا، آپ آگے بخشیں، میری تھوڑے تک تھوڑی اگے تک۔ نانا بابا یہاں ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے، یہاں ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے، اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے ارادے سے پڑھنا شروع کیا اور بس پہنچنا شروع ہو گیا۔ یہاں الفاظ کا بھی رب محتاج نہیں ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، وہ دل پہ آنے والی بات کو بھی سمجھتا ہے۔ پڑھنا شروع کیا، پہنچنا شروع ہو گیا، کہنا شروع کیا، بس پہنچنا شروع ہو گیا۔ صدقہ و خیرات کرنا، اس کے لیے بھی ہمارے ہاں کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ برادری کو بلایا جائے۔ سخت مسئلے بھی کچھ کبھی کرنے پڑتے ہیں، برادری کو بلایا جائے، قوم کو بلایا جائے، قبیلے کو بلایا جائے، پھر خیرات کی جائے۔ اللہ کا نام مانو، اللہ کا نام مانو، اس کو خیرات نہ کہا کرو۔ اور بابا خیرات تو فقیر اور مسکین کا حق ہوتا ہے۔ فقیر تو اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو، اور مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہ ہو۔ ہمارے ایک عزیز تھے MP اے، ان کی والدہ فوت ہو گئے، میں بھی تعزیت کے لیے گیا ہوا تھا، تو مجھے کہا تھوڑا سا بیان کر دیجئے۔ تو میں نے کہا آج کیا پروگرام ہے؟ کہنے لگے خیرات کا پروگرام۔ اب آپ کو پتہ آدمی بڑا ہو تو اس کے مہمان بھی بڑے ہوتے ہیں، وہاں MP اے بھی تھے، MNA بھی تھے، اور حضرات بھی تھے۔ تو میں نے کہا خیرات تو فقیر اور مسکین کا حق ہے بابا، ہمیں تو خیرات نہیں لگتی۔ یا اس کو خیرات نہ کہو، بس کھانا ہے، مہمان آئے ہوئے ان کو کھلا رہے ہیں، خیرات نہیں ہے۔ خیرات تو فقیر اور مسکین کا حق ہوا کرتا ہے، خیرات ہمیں نہیں لگتی۔ ہم میں سے شاید کوئی بھی ایسا نہ ہو جو خیرات کا مستحق ہو، الا ماشاءاللہ۔ اس کو خیرات نہ کہا کرو بابا۔ خیرات کیا ہے؟ صدقہ کیا ہے؟ کس کو شریعت صدقہ کہتی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہا کیا چیز ہے؟ کہا لوہا ہے، اس کو کاٹ دیتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوہے سے؟ میں آگ ہے، لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگ سے زیادہ طاقتور؟ کہا پانی ہے، اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ پانی سے زیادہ طاقتور؟ کہا ہوا ہے، اس کا رخ بدل دیتی۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا سے زیادہ طاقتور؟ آپ نے فرمایا مومن کا وہ صدقہ ہے جو وہ دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں کو اس کی خبر نہ ہو، وہ صدقہ کہلاتا ہے۔ ہاں یہ کھانا ہے مہمانوں کے لیے، مہمانوں کو کھلانے سے ثواب بھی ملتا ہے، اس درجے میں ٹھیک ہے، لیکن خیرات نہیں ہے، ناراض نہ ہونا، خیرات اس کو نہیں کہ۔ تو بھائی یہ ہے ایصال ثواب پر بات کر رہا تھا کہ بس دیا، دائیں سے دیا، بائیں کو خبر نہیں، پڑھا اور بخش دیا۔ آپ 1 سال کے بعد قرآن کریم پڑھوائیں، اس کی بجائے آپ کو قل هو اللہ کی صورت آتی ہے، وہ روز پڑھ کر بخش دیا کریں، کیونکہ میت روز انتظار کرتی ہے کہ میرے پیچھے کوئی ہے جو مجھے ثواب پہنچائے۔ تو اس کی نیت فرما لیں کہ ہم روزانہ اپنے والدین کو بخشا کریں۔ اور بھائی بس وقت تھوڑا رہ گیا،
دو تین باتیں اور عرض کرنی ہیں اس موقع پر۔ میں عام طور پر ایک بات اور بھی عرض کیا کرتا ہوں کہ جب والد کا انتقال ہو جاتا ہے، والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر ہم لوگوں کے سامنے بہت روتے ہیں، والد صاحب کے قصے ذکر کیا کرتے ہیں۔ سب کی بات نہیں کر رہا، ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔ والد صاحب کے قصے بیان کیا کرتے ہیں اور زندگی میں قدر نہیں کرتے، زندگی میں والدین کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو والدین ایک ایسی دولت ہیں کہ دنیا میں اس جیسی کوئی دولت نہیں۔ والد کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا دروازہ ہے، چاہو تو اس کی خدمت کر کے جنت میں داخل ہو جاؤ اور چاہو تو اس کو ناراض کر کے جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ حدیث میں ایک عجیب واقعہ تھا۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، مسئلہ یہ بنا کہ صحابہ کرام عجیب لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو آنے والی نسلوں کے لیے نمونہ بنایا، لہذا ان سے بعض اوقات عجیب عجیب واقعات بھی ظاہر ہوئے۔ کیونکہ نمونہ بنانا تھا اس لیے ان کو بھٹی میں خوب ان کو کندن بنایا گیا، رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ پس جانے کے بعد، کندن بنا دیا ان کو، تو بھٹی میں ڈالا گیا۔ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واقعہ پہلے سن لیجئے۔ ایک صحابی تھے، سفر کے لیے جا رہے تھے، تو ان کے پاس کچھ مال تھا، اپنے والد صاحب کو دیا کہ یہ اتنی رقم ہے، اس کو آپ اپنی ضرورت میں خرچ کر لینا اور یہ میری رقم سنبھال کے رکھنا، پتہ نہیں زندگی میں واپسی ہوگی، اس وقت کیا حالات ہوں گے، اس کو سنبھال کے رکھنا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب یہ چلا گیا تو والد صاحب پیچھے سے بیمار ہو گئے۔ اب وہ جو رقم والد کو خرچے کے لیے دی تھی وہ بھی خرچ ہو گئی، اور جو اپنے لیے دی تھی کہ سنبھال کے رکھنا وہ بھی خرچ ہو گئی۔ اب جب واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا والد صاحب سے آ کر پوچھا، تو والد صاحب نے کہا بیٹا وہ رقم تو جو تھی وہ ساری کی ساری خرچ ہو گئی۔ بیٹے کو غصہ آ گیا۔ ویسے بھی ناراض نہ ہونا، جب بندے کے پاس تھوڑے پیسے پوسے آ جائیں، کوئی پڑھ لکھ جائے بچہ، پھر اپنے بڑوں کو بے وقوف سمجھنے لگتا ہے، ناراض نہ ہونا۔ الا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کسی کو اس سے محفوظ فرمائے۔ آدمی سمجھتا ہے اب جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے اور کسی کو سمجھ میں نہیں آتا، یہ والدین کو کیا پتہ، ان کو کیا پتہ بات کا۔ پھر وقت بتلاتا ہے، جب بڑھاپا آتا ہے نا پھر وقت بتلاتا ہے، پھر اس کی اولاد کہتی ہے اس کو کیا پتہ۔ والدین کی نافرمانی سے ڈرو، اتنی نافرمانی کرنا والدین کی جتنی اپنی اولاد سے برداشت کر سکو۔ میری بات نہیں ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، والدین کے نافرمان کو سزا دنیا میں دی جاتی ہے کہ اس کی اولاد نافرمان ہوتی ہے۔ تو بات کہیں دور نہ نکل جائے، غصے ہو گیا والد سے اور کہا کہ آپ نے میرا مال بغیر اجازت کے استعمال کر لیا۔ والد بیچارہ شکایت لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ باپ بیٹا دونوں حضور علیہ السلام کے پاس پہنچے اور باپ نے شکایت کی کہ اس نے میرا مال، بیٹے نے شکایت کی کہ میرا مال تھا، اس طرح ان کو اخراجات کے لیے دے کر گیا تھا، کچھ اور رقم بھی تھی جو انہوں نے خود اپنی مرضی سے خرچ کر لی۔ ہائے ہائے ہائے، عجیب منظر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، بیٹا بھی ہے باپ بھی ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، حضور علیہ السلام نے بیٹے کو یہاں سے پکڑا، گریبان سے پکڑا بیٹے کو، اور گریبان سے پکڑ کے کہا انتا ومالوکا لی ابی کا، تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے۔
انتا ومالوکا لی ابیکا، سب تیرے باپ کا ہے، والدین کی نافرمانی سے بچو۔ اور یاد رکھنا، والدین کے نافرمان کو 3 سزائیں دنیا میں ملتی ہیں۔ نمبر 1، اس کی اولاد نافرمان ہوتی ہے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر کے صحن میں بیٹھا تھا، دیوار پر ایک کوا بیٹھا ہوا تھا، باپ بوڑھا تھا۔ باپ نے بیٹے سے پوچھا، بیٹا دیوار پر کیا چیز بیٹھی ہے؟ اس نے کہا ابا جان کوا بیٹھا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، پھر پوچھا دیوار پر کیا چیز بیٹھی ہے؟ کہا ابا جان کوا بیٹھا ہے۔ بوڑھا آدمی بچوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر پھر گزری، کہا دیوار پر کون بیٹھا ہے؟ کہا ابا جی کوا بیٹھا ہے، آپ نے کیا لینا ہے اس سے؟ بتایا تو ہے کوا بیٹھا ہے۔ اب لہجہ تھوڑا بدل گیا۔ 2-4 منٹ پھر گزرے، 10 منٹ، پھر باپ نے پوچھا بیٹا دیوار پر کیا چیز بیٹھی؟ اب بیٹے کا لہجہ بدل، کیا لینا آپ نے اس سے؟ بتلایا نہیں ہے کوا بیٹھا ہے۔ آدمی تھکا ہارا آتا ہے اور آپ شروع ہو جاتے ہیں۔ چند لمحے پھر گزرے، پھر کہا بیٹا دیوار پر کیا چیز بیٹھی ہے؟ اب تو بیٹے کو اور غصہ آ گیا اور گالیاں بکتا ہوا باہر نکلا، کہنے لگا بیٹا بیٹھو، 1 منٹ بیٹھو۔ بیٹے کو بٹھایا، اندر گیا، اندر سے ایک ڈائری لے کر آیا۔ کہا بیٹا 50 سال پہلے کی بات ہے، یہی دیوار تھی، یہی گھر کا صحن تھا، اسی دیوار پر ایک کوا بیٹھا تھا، تم میری گود میں بیٹھے تھے، تم نے 25 بار مجھ سے پوچھا دیوار پر کیا چیز بیٹھی ہے، میں ہر مرتبہ جواب بھی دیتا تھا، تمہیں پیار بھی کرتا تھا۔ آج میں نے 3ری مرتبہ پوچھ لیا تو تبا مبارک پر گرا گزرا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، قرآن کہتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھنا۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکنا نہیں ہے، اف بھی نہیں کرنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرمی سے بات کرنی، نرمی سے بات کرنی۔ تو بات دور نکل گئی۔ بات یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ والدین کی خدمت کرو، ان کو غنیمت سمجھو۔ والد کا چہرہ دیکھنا ایک مقبول حج کا ثواب ہے۔ آج لوگ مجھے پوچھا کرتے ہیں کوئی وظیفہ بتلاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ جاؤ آپ کو وظیفہ بتلاتے ہیں۔ جو شخص رات کو اخلاص کے ساتھ اپنی والدہ کے پاؤں دبائے گا اور کسی وقت فرط محبت میں ان کے پاؤں کو بوسہ دے گا، اس کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ اگر ایسا نہ ہو پھر اپنی عقیدت میں کمی سمجھے، اپنی محبت میں کمی سمجھے، والدین کی خدمت کرو، والدین کی بد دعا سے بچو۔ والدین کی بد دعا اور رب کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، لیکن سب باتیں صرف اولاد سے نہیں ہیں، کچھ باتیں والدین سے بھی ہیں۔ آج اگر میں چاہتا ہوں کہ میری اولاد فرما بردار ہو تو مجھے ان کو نیکی کے راستے پر لانا ہوگا، ان کو اللہ کی فرما برداری سکھانا ہوگی، اللہ کے رسول کی اطاعت سکھانا ہوگی،
ان کو ایمان سکھانا ہوگا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم ایمان کو سیکھا کرتے تھے، صحابہ کرام اپنی اولاد کو ایمان سکھایا کرتے تھے۔ آج اپنی اولاد کو ہم دنیا کی تمام تعلیم تو دیتے ہیں، مگر اپنی اولاد کو قرآن نہیں سکھاتے، اپنی اولاد کو کلمہ نہیں سکھاتے، اپنی اولاد کو توحید کا مسئلہ نہیں بتلاتے۔ میں اپنی اولاد کو باقی تو سب مسئلے بتلایا کرتا ہوں، کبھی میں نے اپنی اولاد کو یہ بھی کہا، کبھی یہ مسئلہ بھی سکھایا، کبھی ایسے مکتب میں بھی بھیجا جس میں میری اولاد کو میرے رب کا تعارف ہو جائے، میری اولاد کو یہ پتہ چل جائے کہ میرے نبی کے ساتھ میرا رشتہ کیا ہے، میری اولاد کو پتہ چل جائے قرآن کیسے کہتے ہیں، میری اولاد کو پتہ چل جائے نبوت اور رسالت کا عقیدہ کیا ہے، میری اولاد کو پتہ چل جائے صحابہ کرام کی عظمت کیا ہے، اہل بیت کی عظمت کیا ہے۔ اپنی ایمانداری سے بتلائیں، کبھی ہم نے اس پر بھی غور کیا؟ بس ایک بات سنا کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام میں 24 سال تک جدائی رہی۔ 24 سال کے بعد جب ملاقات ہوئی تو یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام سے کہا ابا جان، جدائی جو ہو گئی تھی پھر ملاقات بھی ہو جاتی، نہیں تو آخرت میں تو ہو ہی جاتی، آپ نے رو رو کے آنکھیں کیوں ضائع کر دی، بینائی کیوں ختم کر لی؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بیٹا میں تمہاری جدائی میں تو نہیں رویا۔ ابا جان پھر آپ کیوں روئے؟ کہا بیٹا میں تو اس لیے رویا کہ میرا بیٹا جب تک میرے پاس تھا میں اس کی حفاظت کرتا تھا، اب میرا بیٹا مجھ سے جدا ہو گیا، کہیں برے لوگوں کا ہم نشیں نہ ہو جائے۔ اور اگلی بات بڑی عجیب فرمایا کہ بیٹا اگر تم برے لوگوں کے ہم نشیں ہو جاتے تو پھر میری اولاد سے نبوت رخصت ہو جاتی۔ بس میری گفتگو ختم ہوئی، میں اسی پر اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ ذرا میں اور آپ آج اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کے بارے میں بھی کچھ سوچا ہے؟ آج تعلیم بڑھ رہی ہے اور کردار کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ تعلیم بڑھ رہی ہے، معلومات بڑھ رہی ہیں، مگر اخلاق تباہ ہو رہا ہے، ادب و احترام ہماری نسلوں سے نکل رہا ہے۔ ایسا ہے یا میں ویسی بات کر رہا ہوں؟ تو تعلیم کے ساتھ تربیت کی بھی ضرورت ہے۔ تو تربیت دیتے وقت ہمیں سب سے پہلے یہ بھی سوچنا ہے کہ میرا بیٹا کن لوگوں کے پاس بیٹھ رہا ہے۔ دیندار لوگوں کے پاس بیٹھے گا، دیندار بنے گا، شریف لوگوں کے پاس بیٹھے گا، شریف بنے گا، اور بدماشوں کے پاس بیٹھے گا، بدماش بن جائے گا، برے لوگوں کے پاس بیٹھے گا، برا بن جائے گا۔ تو اپنے بچوں کے بارے میں یہ بھی دیکھا کرو کہ وہ کہاں بیٹھ رہے ہیں۔ آج ہمیں لوگ کہتے ہیں ہمارا بچہ گمراہ ہو گیا، ہمارا بچہ بے دین ہو گیا۔ بھئی بے دین کیوں نہ ہوتا جب میں نے اپنے بچے کے بارے میں یہ سوچا ہی نہیں کہ میرا بچہ کہاں بیٹھا ہے، کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا نیک ہو جائے گا، برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا برا ہو جائے گا۔ لہٰذا اپنی اولاد کو اچھے لوگوں کی صحبت میں بٹھاؤ، نیک لوگوں کی صحبت میں بٹھاؤ، اور اپنے بچوں کا پتہ رکھا کرو، ناراض نہ ہونا۔ میرا بچہ تاخیر سے گھر کیوں آتا ہے؟ مائیں، کیونکہ میری مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں، اس لیے میں ایک بات بڑے درد دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ آج جو بے حیائی عروج پکڑ رہی ہے، اگر تبا مبارک پر گرا نہ ہو تو اس میں 80% ہاتھ ہماری ماؤں کا ہے۔ ہماری بیٹیاں جو بے پردہ ہو رہی ہیں، یہ باپ کا قصور نہیں ہے، ماں کا قصور ہے۔ انسان کی پہلی تربیت گاہ ماں کی گود ہے۔ اور یاد رکھنا، ساری رات شراب خانے میں گزار کر
ساری رات بے دین لوگوں کے ساتھ حقے پر گزار کر گھر میں جنید و شبلی پیدا ہوں، یہ کبھی نہیں ہوا کرتا۔ جنید و شبلی انہی کے گھر پیدا ہوا کرتے ہیں جن کی راتیں مصلوں پر گزرا کرتی ہیں۔ با اخلاق اور با کردار لوگ انہی گھروں میں پیدا ہوا کرتے ہیں جو اپنے رب کو رو رو کر منایا کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں میرا بیٹا کسی کا محتاج نہ ہو تو مجھے پہلے دن یہ سبق پڑھانا ہوگا کہ میرے بیٹے مانگنا کس سے ہے۔ بس میں بات کو جوڑ رہا ہوں، گفتگو میری ختم ہوئی۔ مانگنا کس سے ہے؟ جی آہستہ بول رہے ہیں۔ کون دیتا ہے؟ داتا کون ہے؟ مشکلوں میں کام کون آتا ہے؟ بگڑیے کون بناتا ہے؟ میری مائیں اور بہنیں بھی تشریف رکھتی ہیں، تو مانگنا کس سے ہے؟ اگر میں اللہ سے مانگوں گا، میری اولاد سارے دن مجھے اللہ سے مانگتا دیکھے گی، تو پھر وہ بھی کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے مانگیں گے۔ میرے عقائد و نظریات درست ہوں گے تو میری اولاد کے عقائد و نظریات بھی درست ہوں گے۔ اور اگر یاد رکھنا، جب انسان اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے پھر وہ در در پہ ڈرتا ہے، جب اس سے مانگنا چھوڑ دیتا ہے پھر در در پہ مانگتا ہے۔ بس اس کے سامنے رونا سیکھ لو، ساری دنیا کے کام بن جائیں گے۔ آخری بات ہے، آخری بات، کس کے سامنے رونا ہے؟ اللہ کے سامنے۔ اور اس کے سامنے رونے کے لیے بہت زیادہ رونا ضروری نہیں ہے، ہاں جی، بہت زیادہ آدمی روئے نہیں، مکھی کے پر کے برابر بھی اگر ایک آنسو نکل آیا، شرط یہ ہے کہ وہ دل سے نکلا تو بس مغفرت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ہم تو یہ سمجھے ہیں حزین کہ دامن جو بھگو دے وہ پانی ہے۔ ہم تو یہ سمجھے ہیں حزین کہ دامن جو بھگو دے وہ پانی ہے، آنسو تو فقط ایک قطرہ ہے جو پلک پر تڑپے اور بہہ نہ سکے۔ بس آنسو تو وہ ایک قطرہ ہے۔ تو اللہ کے سامنے رونا سیکھو تاکہ دنیا کے سامنے رونے سے بچ جاؤ۔ اللہ کے سامنے جھکنا سیکھو تاکہ دنیا کے سامنے جھکنے سے بچ جاؤ۔ اپنی اولاد کو اچھے لوگوں کی صحبت میں بچاؤ۔ معذرت چاہتا ہوں، کافی لمبی بات ہو گئی۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ کریم جو کچھ کہا اور سنا ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے گناہوں کو اپنے لطف و احسان سے معاف فرما، ہم سب کے خطاؤں کو بخش دے، ہم سب کو اپنے سچے پکے بندوں میں شامل فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، راجہ امیر خان مرحوم جن کی تعزیت کے لیے اس وقت ہم جمع ہوئے ہیں، یا اللہ کریم جن دین کی جو بات کہی گئی ہے، جو کلمہ شریف پڑھا گیا ہے، جو قرآن کریم پڑھا گیا ہے، درود شریف پڑھا گیا ہے، یا اللہ کریم وہ قبول فرما۔ پڑھنے میں، سننے میں، کہنے میں، سننے میں جو غلطی ہو گئی اس کو معاف فرما۔ یا ارحم الراحمین، اور اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل بزرگوں کی روح کو پہنچا، ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما۔ دنیا میں ان کا معاملہ ہمارے ساتھ تھا، معاملہ آپ کے ساتھ ہے، آپ اپنے بندے پر رحم فرما۔ یا اللہ اپنے بندے پر رحم فرما، یا اللہ اپنے بندے پر رحم فرما۔ ہمارے حقوق میں ان سے جو کوتاہی ہوئی یا اللہ ہم معاف کرتے ہیں، آپ بھی اپنے بندے کو معاف فرما دیں، آپ بھی اپنے بندے کو معاف فرما دیں۔
یا اللہ کریم ایک بندہ آپ کے دربار میں پہنچا ہے، یا اللہ کریم آپ کریم آقا ہیں، اس پر ترس فرمائیں۔ یا اللہ کریم زندگی میں جو ان سے انسان ہونے کے ناطے غلطی گناہ ہو گئے، ہم ان کی جانب سے معافی مانگتے ہیں، ان کو معاف فرما دیں۔ جو ان سے نیک اعمال ہوئے ہیں ہم سفارش کرتے ہیں، ان کو قبول فرما لیجیے، ان کے لیے ان کو ذریعہ نجات بنا دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ان کے لیے ان کو ذریعہ نجات بنا دیجیے۔ ہم میں سے جن کے والدین وفات پا چکے ہیں ان کے قبور کو منور فرما دیجیے۔ ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں ان کو خدمت کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں ان کو خدمت کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس موقع پر ہم سب اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ آئندہ ہم سب کے گناہوں سے حفاظت فرما لیجیے۔ یا اللہ کریم ہماری آج کی اس مجلس کو قبول فرما لیجیے، جو کہا اور سنا ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ، آمین آمین بجاہ النبی۔